کشمیر کتنا آزاد ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، کیا یہ کالونی ہے یا مقبوضہ جات؟ آج کل آزاد کشمیر میں مردم شماری کا کیا ایشو ہے اور لوگوں میں بے چینی کیوں ہے؟ آج کے ولاگ میں ان سوالات پر بات کریں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان نیاز کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اپنا دیس اپنی جنت۔ آزاد جموں کشمیر متنازع ریاست کا ایک جزو لا ینفک ہے اور یہ متنازع ہے، جس کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ یہ تنازع 1947 سے دنیا کے سب سے بڑے ادارے UN میں موجود ہے۔ چہ جائے کہ آزاد جموں کشمیر کی ایک قانون ساز اسمبلی ہے، وزیر اعظم اور صدر بھی ہوتے ہیں، سپریم کورٹ بھی، لیکن حقیقت میں یہ سب با اختیار نہیں ہے۔ وہ خطہ جسے 1947 میں تحریک آزادی کا بیس کیمپ ڈکلیئر کیا گیا تھا اور مہاراجہ کے جانے سے ایک جانشین حکومت قائم ہوئی تھی، جو اسلام آباد کی بیجا مداخلت اور انہیں اس خطہ سے بڑی تعداد میں دستیاب سہولتکاروں کے باعث ان کے اختیارات محدود ہوتے گئے۔ تاحال یہ اسمبلی ممبران وزرائے اعظم و صدور برائے نام کے ہو کر رہ گئے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں ووٹوں سے منتخب ہونے والوں کو بھی پاکستان کے مختلف سیاسی مراکز سے ٹکٹ جاری ہوتی، یہاں تک کہ وزیر اعظم کی بھی سلیکشن باہر سے ہوتی ہے اور ان کے انٹرویوز بنیگالہ، گجرات یا رائیونڈ اور لاڑکانہ سے ہوتے ہیں، اور ان تمام اداروں میں IG پولیس سمیت لینٹ آفیسران بھی غیر ریاستی ہوتے ہیں، جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ بین الاقوامی اصول کے مطابق مقبوضہ و متنازع علاقوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ قابضین اپنے مقبوضہ جات کے شہریوں کو سفری دستاویزات مہیا کرنے اور عوام کو اپنے شہریوں کی نسبت روزمرہ اشیاء سبسڈی کے ساتھ دینے کے پابند ہوتے ہیں۔ چونکہ مقبوضہ ایریا میں انڈسٹری کا قیام ممنوع ہوتا ہے اور وہاں کی آبادی کے تناسب کو بدلنے کی کسی نوع کی سیاسی حرکت بھی ممنوع ہوتی ہے، اس لیے مقبوضہ علاقوں میں قابض ٹیکس عائد کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتا، لیکن ریاست کا یہ اہم حصہ بدقسمتی سے اہل اسلام آباد کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا ہوا ہے، اور حالیہ برسوں میں اسلام آباد نے آزاد کشمیر اور گلگت کے لوگوں پر آزاد ملک کے شہریوں کے برابر ٹیکس عائد کر دیے، آٹے سمیت روزمرہ ضرورت کی اشیاء پر بیجا ٹیکس عائد کر کے ان کا جینا محال کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ایک اور جبر یہ کیا کہ وہ آزاد کشمیر و گلگت، جو پاکستان کے نیشنل گریڈ میں سب سے زیادہ الیکٹریسٹی کا شراکت دار ہے اور اس خطہ کے عوام سے مفت بجلی فراہم کرنے کے عہد و پیماں بھی کر رکھے ہیں، اب کئی سالوں سے یہاں کے عوام کے بجلی بلات میں فیول ایڈجسٹمنٹ سمیت کئی طرح کے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں۔ یہ خبر بھی ہے کہ پاکستان میں مردم شماری ہو رہی ہے اور حکومت پاکستان نے اسے متنازع آزاد کشمیر و گلگت میں بھی شروع کیا ہے، جہاں دیکھا گیا ہے کہ اندراج کے فارم پر متنازع خطہ کے سٹیٹس کو قطعی طور پر نظر انداز کرتے ہوئے وہاں کے مکینوں کے لیے بھیجے گئے فارم میں شہریت اور مادری زبان کا آپشن نہ دے کر خطہ کے عوام میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے۔ پاکستان کا یہ عمل، جو کہ مقدمہ کشمیر اور لاکھوں شہداء کی جدوجہد کو سبوتاژ کرنے کے مترادف نظر آتا ہے، عوام میں یہ سوال بھی زور پکڑ رہا ہے کہ اسلام آباد عملاً تقسیم کشمیر پر کام کر رہا ہے۔ نتیجتاً گلگت و آزاد کشمیر کے عوام میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ آئی ہے اور سبھی لوگ
सरापा एहतजाज हैं। कई महीनों से गलगित और आज़ाद कश्मीर के लोग इस दौरे जबर के खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं। इस हवाला से ज़िला पुंछ के शहर रावलाकोट से अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद की जानिब एक एहतजाजी लॉन्ग मार्च का एहतमाम किया गया है। यह अवामी लॉन्ग मार्च 8 मार्च को रावलाकोट से शुरू हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की और ये लोग पैदल मार्च करते हुए पाकिस्तान के एंट्री पॉइंट आज़ाद पतन पर पहुँचे और वहाँ पर पुरअमन धरना दिया। इन लोगों ने वहाँ खुले आसमान के नीचे सड़क पर 2 रातें गुजारी। 12 मार्च को ये कारवान इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो चुका। नाज़रीन कराम, ऐसा माजी में भी एक बार हो चुका है कि 1947 में महाराजा रियासत ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल मायदा कर लिया था, जिसमें मवासलात समेत रियासत भर में रोज़मर्रा ज़रूरत की तमाम अशिया की सप्लाई की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान ने ली थी और रियासत के तमाम पोस्ट ऑफिस की इमारतों पर पाकिस्तानी परचम लहरा रहे थे कि अचानक पाकिस्तान की जानिब से फूड सप्लाई रोक दी गई थी, जिसके बाद महाराजा हरी सिंह पाकिस्तानी हुक्मरान तबका से मायूस हुए और उनका झुकाव भारत की जानिब हो गया, जिसका नतीजा आज हम सबके सामने है। इसलिए पाकिस्तानी हुक्मरान तबका को ये समझना चाहिए कि रियासत जम्मू कश्मीर एक हसास खित्ता है, एक अहम खित्ता है। इस तरह के इक़दामात के नतीजा में कोई बड़ी तहरीक भी उभर कर सामने आ सकती है, जिसे संभालना शायद सबके लिए मुश्किल हो।